السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو 1445 ہجری شروع ہو گئی ہے اور آج پہلا دن ہے اور ہم بزم مسالمہ بیادگار سیدنا حضرت امام حسین پر ایک پروگرام لے کر آئے ہیں جس کی صدارت ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب فرمائیں گے، اور آج کے پروگرام کی نظامت کریں گے محترم جناب سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب۔ بزرگان دین نے اردو کو سب سے زیادہ ترقی دی اور آگے بڑھایا۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اردو کی سب سے پہلی نثری کتاب لکھی معراج العاشقین، اور اردو کی سب سے پہلی نظم لکھی گئی بندہ نواز گیسو دراز کے ذریعے چکی نامہ۔ اکثر سوال آتا ہے کہ چکی نامہ نظم کس کی ہے، تو بندہ نواز گیسو دراز کی ہے۔ بہمنی عہد کے یہ پہلے شاعر ہیں، اور نوسرہار کے عنوان سے ایک مرثیہ لکھا اشرف بیابانی نے 1503 عیسوی میں لکھا۔ یہ اردو کا پہلا مرثیہ ہے جو واقعہ کربلا اور سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے موضوع سخن بنایا۔ اور اردو کا پہلا ناول نگار مولوی ڈپٹی نذیر احمد، 1869 میں انہوں نے سب سے پہلا ناول لکھا اور انڈین پینل کوڈ کا اردو میں ترجمہ کیا دفعہ تعزیرات ہند کے نام سے۔ کیونکہ آج بھی ہمارے ہندوستان کی عدالتوں میں بولا جاتا ہے جب کسی ملزم کو کوئی سزا دی جاتی ہے تو دفعہ تعزیرات ہند کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو اردو کی پہلی نثری داستان صبرس ہے۔ صبرس 1635 میں عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی تھی، اور سب سے پہلی مثنوی لکھی گئی ہے 1609 میں، وہ محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں۔ وہ یہ مثنوی بھی ملا وجہی نے لکھی ہے۔ ملا وجہی کو یہ حق حاصل ہے کہ اردو کی پہلی تمثیلی داستان کہہ لیجیے یا پہلی داستان کہہ لیجیے تو ملا وجہی نے لکھی ہے، اور پہلی مثنوی بھی 1609 میں عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی ہے، اور عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے ملا وجہی۔ اسی طرح پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار، 1904 میں دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا۔ پریم چند نے بہت سے ناول لکھے، بہت سے افسانے لکھے، اور کربلا بھی لکھا۔ تو پریم چند کا شمار اردو اور ہندی دونوں ادب میں ہوتا ہے پریم چند۔ تو پریم چند جو ہیں ہمارے ادب میں شامل ہیں، یہاں تک کہ چاہے ہندو ہوں یا مسلم ہوں۔ اسی طریقے سے رانی کیت کی کہانی انشاءاللہ خان انشاء نے جب لکھی تو اپنے دوست سے کہا تھا کہ میں ایسے کردار اس میں لاؤں گا جو تمام کردار نان مسلم ہوں گے، تو اس پر انہوں نے مذاق بنایا اور یہ کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن انہوں نے کر دکھایا، اور رانی کیت کی کہانی کے کردار جتنے بھی ہیں وہ نان مسلم ہیں۔ تو دوستو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بزم مسالمہ بیادگار سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی نظامت کر رہے ہیں، درس و تدریس کے علمبردار ہیں، اور جب وہ بولنے پر آتے ہیں ان کے جملے مصری کے ڈیلے اور شربت کے گھوٹ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ نے جو بھی جملہ بولا ہے وہ ہمیشہ دل کو چھو جاتا ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں گے کہ بصیر الحسن وفا نقوی صاحب کتنے قابل انسان ہیں، اور کتنی اچھی ان کی یعنی فصاحت، ان کے ہر جملے میں ان کی کوٹ کر بھری ہوئی ہے فصاحت۔ تو آئیے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جناب سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام خلوص پیش کرتا ہوں۔ سید بصیر الحسن وفا نقوی کی جانب سے آپ کے حضور میں سلام، السلام علیکم۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ماہ محرم کی آمد ہے، آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے،
اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید کر دیا گیا، 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا۔ ایک طرف باطل کی طاقتیں تھیں تو دوسری جانب حق سربلند تھا، ایک طرف طاقت کا زوم تھا تو دوسری جانب صبر کی معراج تھی، ایک طرف تیر و تبر تھے تو دوسری جانب سوکھے ہوئے گلے، پیاس سے سوکھے ہوئے ہونٹ تھے۔ اور تاریخ میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے وہ مقام حاصل کیا جو ماورائے وقت ہو گیا، جو ماورائے مکان ہو گیا۔ کوئی سا بھی مذہب کا انسان ہو، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ہیرو تسلیم کرتا ہے، اپنا پیشوا مانتا ہے، کیونکہ امام حسین صرف کربلا کے بعد سے امام حسین نہیں بلکہ پوری تاریخ انسانیت کا حق کا ایک استعارہ بن چکے ہیں۔ جہاں جہاں حق کی بات ہوگی، جہاں جہاں باطل حق سے نبرد آزما ہوگا، وہاں وہاں امام حسین کا ذکر ہوگا، امام حسین کا نام لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شاعری، ہمارا ادب بھی امام حسین کے ذکر سے خالی نہیں ہے، بری الذمہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ خورشید صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اردو شاعری یا اردو زبان و ادب یا اردو لٹریچر کا آغاز کیسے ہوا، کس نے کیا کیا لکھا، اور آپ ضرور جان گئے ہوں گے کہ اردو کی مختلف اصناف ہیں، خصوصاً شاعری کی۔ اگر اس میں غزل ہے، قطعہ ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، تو سلام بھی اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے، اور اس سے بھی کوئی بری الذمہ نہیں ہو سکتا، اس سے بھی کوئی کنارہ کش نہیں ہو سکتا۔ اردو شاعری میں سلام کا بھی ایک اہم کردار ہے، ایک اہم رول ہے، اس نے بھی اردو شاعری میں 4 چاند لگائے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جناب ایم خورشید صاحب کا کہ آج انہوں نے اس صنف کی بزم کو آراستہ کیا۔ اس بزم میں مسالمہ میں جہاں ہم یہ محسوس کریں گے، شعراء کرام کو سنیں گے، اساتذہ کو سنیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے، اور ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ صنف سلام کے تقاضے کیا ہیں، سلام کی صنف کی شعریات کیا ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ عصر حاضر میں سلام کو کیا معراج و کیا بلندی حاصل ہے، کیونکہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ سلام کی جو صنف ہے اس میں پہلے رسائیت تھی، اس کا دائرہ محدود تھا، کربلا کے پس منظر میں اشعار ہوا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے سلام مرثیے کو عروج حاصل ہوتا گیا، سلام کی صنف کو بھی عروج حاصل ہوتا گیا۔ جس طرح سے میر انیس نے مرثیے کے دامن کو وسیع کر دیا، مرزا دبیر نے وسیع کر دیا، اسی طرح سلام کے دامن کو بھی وسیع ترین کر دیا۔ اور آپ پڑھ کے دیکھیں میر انیس کے سلام کو تو اس میں حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، اس میں اصلاحی مضامین بھی ہے، اس میں نصیحتیں بھی ہیں، اور کربلا کے پس منظر میں اشعار تو سلام کی ایک اہم حصہ ہی ہے۔ مجھے میر انیس کا ایک سلام کا شعر یاد آ رہا ہے کہ پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو، پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو، خیال سنت سانے ہے پاک بینوں کو۔ یا پھر میر انیس نے کہا تھا کہ سحر میں اٹھ کے زبان سے یہ کام لیتے ہیں، دیکھیں نعت کا شعر ہے لیکن سلام میں ضم کر رہے ہیں کہ سحر میں اٹھ کے زبان سے یہ کام لیتے ہیں، خدا کے بعد محمد کا نام لیتے ہیں۔ تو حضرات ایک سلام کی صنف، ایک سلام کا انداز میر انیس کا ہے، مرزا دبیر کا ہے اور دیگر شعراء کرام کا ہے۔ آج آپ سماعت فرمائیں گے کہ عصر حاضر میں جو مابعد جدیدیت کا دور ہے، ایک جدید شاعری کا دور ہے، نئی غزل کا دور ہے، اس میں سلام کس صنف کے ساتھ، کس حیثیت کے ساتھ، کس وقت کے ساتھ، کس جلوے کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ مختصر کلام کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ انتہائی ہم سب کے لیے اعزاز کا باعث ہے کہ ہم سب اس سلام کی بزم مسالمہ میں شامل ہیں، اور اس کی صدارت فرما رہے ہیں استاد الشعراء عالی جناب ڈاکٹر الیاس نوید گلنوری صاحب، جو اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں اور تشنگان علم و فن کو سیراب کر رہے ہیں، مسلسل سیراب کر رہے ہیں۔ ان کے آگے زانو ادب تہ کر کر لوگ کہیں سے کہیں پہنچ رہے ہیں، شاعری کی دنیا میں اپنا مقام، اپنی انفرادیت قائم کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ مجھے افتخار عارف کے 4 مصرے سلام کے حوالے سے یاد آ رہے ہیں کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے،
فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ آئیے میں چلتا ہوں ان اشعار کے چھاؤں میں، ان اشعار کے توسل سے ایک ایسے شاعر کی جانب جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنے لیے شاعری میں ایک مقام حاصل کیا ہے۔ اردو ادب کی دیگر اصناف میں وہ تب آزمائی کرتے رہتے ہیں، مثلا غزل ان کا خاص مقام و خاص میدان ہے، لیکن سلام کی محفل میں جب ہوتے ہیں تو سلام بھی اسی معیار کا، اسی انداز کا کہتے ہیں کہ لوگ داد و سین دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر مہتاب مہدی صاحب سے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک اسکول ABK ہائی اسکول میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ چونکہ یہ مشاعرہ علی مشاعرہ بھی ہے، بزم مسالمہ ہے، اور سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے تحت یہ طے کیا جا رہا ہے مرحلہ۔ تو آئیے علی گڑھ کے پوری تہذیب کے سے وابستہ، علی گڑھ کی تہذیب کے نمائندہ محترم ڈاکٹر مہتاب مہدی صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ سلام کی محفل میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں اور ثواب حاصل فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر مہتاب مہدی صاحب۔ ناظرین، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ وفا نقوی صاحب کا، دعا بھی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور شکریہ اردو ادب چینل YouTube منتظم جناب M خورشید خان صاحب کا، کہ جن کی بدولت یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں بھی اس ثواب میں شامل ہو سکوں۔ آپ نے یہ بزم مسالمہ منعقد فرمایا ہے، اور صدر مسالمہ کی اجازت سے ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی نہ ٹھہرا ہے حق کے مقابلے باطل، کبھی نہ ٹھہرا ہے حق کے مقابلے باطل۔ اس میں شخص کا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ شخصیت سے مراد ہے۔ اس شعر میں وہ شعر ہو گیا ہے، لیکن شخصیت سے مراد ہے کہ کبھی نہ ٹھہرا ہے حق کے مقابلے باطل، حسین جیتے ہیں، حسین جیتے ہمیشہ یزید ہارا ہے، حسین جیتے ہمیشہ یزید ہارا ہے۔ اور ایک شعر اور ملاحظہ فرمائے کہ یہ کہہ رہا ہے جو راہب حسین سے اب تک، یہ کہہ رہا ہے جو راہب حسین سے اب تک، عطا جو بیٹے ہوئے ہیں وہ تیرا صدقہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جو راہب حسین سے اب تک، عطا جو بیٹے ہوئے ہیں وہ تیرا صدقہ ہے۔ ایک قطع بھی ملاحظہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں ایک قطع۔ ہے بچایا نماز کو اس نے، ہے بچایا نماز کو اس نے، کربلا اور حرم حسین کا ہے، کربلا اور حرم حسین ہے بچایا نماز کو اس نے، کربلا اور حرم حسین کا ہے، اور ذبح سجدے میں ہو کے بتلایا، ذبح سجدے میں ہو کے بتلایا، انبیاء پر کرم حسین کا ہے، انبیاء پر کرم حسین کا ہے۔ اور سلام کے چند اشعار اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ آفتاب یہ نور قمر حسین کا ہے، یہ آفتاب یہ نور قمر حسین کا ہے، جوار خلد میں ہر ایک شجر حسین کا ہے، جوار خلد میں ہر ایک شجر حسین کا ہے۔ شکریہ شکریہ۔ نبی کی پشت علی کی نظر بطول کا دل، نبی کی پشت علی کی نظر بطول کا دل، کسی سے کیا ہو مقابل یہ گھر حسین کا ہے، کسی سے کیا ہو مقابل یہ گھر حسین کا ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ نہ بالوں پر نہ توانا تھا جسم فطر اس کا، نہ بالوں پر نہ
توانا تھا جسم فطر اس کا، شفا ملی ہے جہاں سے وہ در حسین کا ہے، شفا ملی ہے جہاں سے وہ در حسین کا ہے، شفا ملی ہے یہاں امام کے اصحاب سب اکٹھا ہیں، یہاں امام کے اصحاب سب اکٹھا ہیں، یہ کربلائے معلیٰ نگر حسین کا ہے، یہ کربلائے معلیٰ نگر حسین کا ہے، یہاں امام کے اصحاب سب اکٹھا ہیں، یہاں امام کے اصحاب سب اکٹھا ہیں، یہ کربلائے معلیٰ نگر حسین کا ہے، یہ کربلائے معلیٰ نگر حسین کا ہے۔ اور دو چار اشعار اور ارشاد، یہ کربلائے معلیٰ نگر حسین کا ہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں گے خاص طور سے سر کہ سنا کے نوک پہ مصروف ہے تلاوت میں، سنا کے نوک پہ مصروف ہے تلاوت میں، نہ جانے کتنے بلندی پہ سر حسین کا ہے، نہ جانے سنا کے نوک پر مصروف ہے تلاوت میں، سنا کے نوک پہ مصروف ہے تلاوت میں، نہ جانے کتنی بلندی پہ سر حسین کا ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں، مقطع کہ جبھی تو فکر ہے مہتاب چاندنی جیسی، جبھی تو فکر ہے مہتاب چاندنی جیسی، جبھی تو فکر ہے مہتاب چاندنی جیسی، دل و دماغ پہ میرے اثر حسین کا ہے، دل و دماغ پہ میرے اثر حسین کا ہے، جوار خلد میں ہر ایک شجر حسین کا ہے، یہ آفتاب یہ نور قمر حسین کا ہے۔ شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم ڈاکٹر مہتاب مہدی صاحب جو بارگاہ امام مظلوم میں نذرانۂ عقیدت پیش کر رہے تھے، دل و دماغ پہ میرے اثر حسین کا ہے۔